السلام علیکم۔ اولاً تو مجھے اس حوالے سے تو بالکل کوئی انٹیمیشن نہیں کہ آج کا موضوع بحث یہاں پر کیا ہے، لیکن ایک لاء کالج میں موجود ہوں، قانون کے طالب علموں کے درمیان موجود ہوں اور خود بھی قانون کا طالب علم ہوں، تو دو تین باتیں جو میں کہوں گا وہ یہ کہ جس پروفیشن سے ہم لوگ ہیں، جب سے دنیا وجود میں آئی، دو قسم کی بیماریوں کا انسان کو سامنا رہا اور رہے گا۔ ایک ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، ایک ہماری سماجی معاشرتی بیماریاں ہیں۔ ایک کے مسیحا جو ہمارے ڈاکٹرز کہلاتے ہیں، اور سماجی اور معاشرتی بیماریوں کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام الوکیلوں کے ساتھ جو یہ ایک بھرم ہمارے اس پروفیشن کا رکھا ہے، وہ ہم وکیلوں کے ساتھ منسوب ہے۔ اب اس پروفیشن کی کوالٹی کیا ہے؟ کسی دور میں جب ہم نے لاء کیا، ابھی چھوٹے بھائی عابد قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیونکہ 3 سال والا جو ٹائم سپین تھا اس میں لاء کیا، اور اب آپ 5 سال کے ایک طویل مسافت کر کے اس پروفیشن میں آ رہے، تو اس وقت سمجھا یہ جاتا تھا کہ جو کسی اور پروفیشن سے منسلک نہیں ہو سکتا یا کوئی اور ڈگری نہیں لے سکتا تو وہ پھر وکیل بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے جب اپنے صفاتی نام سے ہمیں یہ صفت ایک عنایت کر کے اس توکلی پیشہ میں آنے کا موقع دیا، وہاں اس نے ہمیں بہت سی صفات اور سے بھی آراستہ پیراستہ کیا۔ ہم صرف اور صرف وکیل ہوتے ہیں، لیکن جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو میڈیکل جورسپروڈنس کے حوالے سے ہمیں کسی بھی پروفیشن کے ایک خاص جو ہمارا لاء آف ایویڈنس بھی ہے، وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایکسپرٹ اوپینین۔ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے لامالا جب ایک میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہوگا تو ڈاکٹر کا اوپینین آئے گا۔ یہ وکیل اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے فلاز، اس کے ڈرا بیکس نکال کر ہم کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں کہ یہ نیچر آف انجری کیا ہے، اس میں ویپن کیا یوز ہوا، کاز آف ڈیتھ کیا تھی، یا کیا مطلب خدا نے اس حد تک آپ کو صاحب علم فہم و ادراک بنا دیا اس ایک پروفیشن میں اپنے صفاتی نام کی اس صفت سے اس نے آپ کو مزین و راستہ کر کے کہ آپ اس ایکسپرٹ اوپینین کو، اس ڈاکٹر کے اوپینین کو نہ صرف چیلنج کرتے ہیں، آپ اپنے ان سے مکمل ریلیف بھی لیتے ہیں۔ باقی طالب علم ہونے کے ناطے ایک چیز کہ پڑھیں اور بے تحاشا پڑھیں، یہ ایک واحد گیجٹ ہے، واحد ایک ٹول ہے۔ محنت کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک واحد عمل ہے میرے نزدیک جو انسان کو مسلسل ترقی کی طرف لیے جا رہا ہے، تو محنت کیجئے اس پروفیشن میں، اس خوبصورت پروفیشن میں۔ پروفیشن آف لارڈز بھی ہم اسے کہتے ہیں، ہم اسے انٹیلیجنسیا بھی کہتے ہیں، ہم اسے کریم آف دا سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے ثابت کیسے کرنا ہے کہ آپ انٹیلیجنسیا ہیں، آپ کریم آف دا سوسائٹی ہیں؟ میرے لیے ایڈمیشن لے لوں میں لاء کے پروفیشن میں اور میں کہوں کہ مجھے کریم آف سوسائٹی کہنا شروع کر دیں؟ میں کیونکہ اب وکیل بن گیا ہوں مجھے آپ انٹیلیجنسیا کہیں؟ نہیں، مجھے اپنے طرز عمل سے، اپنے ایکٹ سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ہوں۔ میں اگر کریم ہوں تو کس بنیاد پہ ہوں؟ میں انٹیلیجنسیا ہوں تو کیا ایسے لوازمات ہیں جو مجھ میں ہیں جو مجھے کسی سے ممتاز کر کے مجھے انٹیلیجنسیا کے کرائیٹیریا پہ لے کر کے آتے ہیں؟ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ کی لینگویج۔ میں کہا یہ کرتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کے ایک رف لینگویج میں آپ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قانون کو جانتے ہیں۔ کسی بدماشی کی پیک کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا کرائم ہے، کسی نے قتل کر دینا ہے۔ آپ پہلے دن کے وکالت کے لائسنس لے کر کے آپ کو کورٹ پرمٹ کرتی ہے، اور ہمارا جو مجاز اتھارٹی لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی پنجاب بار کونسل کہ آپ قتل کے مقدمہ میں آپ پیروی کر سکتے ہیں ملزم کی۔ ڈیفرنس کیا ہوگا آپ میں اور کسی عام سوسائٹی کے فرد میں؟ آپ کی لینگویج، آپ کی باڈی لینگویج۔ آپ کہیں سے گزریں، کوئی کہے کہ یہ وکیل جا رہا ہے، آپ کہیں سے بیٹھ کے اٹھیں، کہیں یہ وکیل بیٹھا ہوا تھا، آپ کی گفتگو کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت آسان ہے جو ہماری سوسائٹی کے عام ہمارے لینگویج ہے، رف لینگویج جو ہے، کسی کو گالی دینا، میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نہیں، آپ کی لینگویج آپ کا پریشر ہے، آپ کی لینگویج آپ کا ٹول ہے، آپ کی لینگویج آپ کی پہچان ہے، اور دنیا بھر میں آپ کا پروفیشن دیگر پروفیشن سے اس لیے مختلف ہے کہ آپ واقعی مختلف لوگ ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ وکالت کے پیشے میں جو آتا ہے وہ پیمپرڈ ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ہم اگر حساس نہ ہوں، ہم پیمپرڈ نہ ہوں، ہم ماں باپ کی مار کھا کے اگر کسی پروفیشن میں جائیں تو ہم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ بنیں، ہم وکیل کیوں بنتے ہیں؟ ہم والدین کے لاڈلے ہوتے ہیں، ہم پیارے ہوتے ہیں. اس لاڈ پیار نے جو ہمیں ایک اور صف سے آراستہ کرتا ہے وہ ہے ہماری سینسٹیویٹی. یہی وجہ ہے کہ برداشت اور عدم برداشت جو سوسائٹی کے دو ایسے ٹولز ہیں جن کی بنیاد پہ بیلنس ہوتا ہے. ہم لا قانونیت کو نہیں مانتے، ہم ناانصافی کو نہیں مانتے، ہم ظلم و جبر کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی قسم کی زیادتی کو ٹوٹل نہ صرف انکار کرتے ہیں، ہم اس کے آگے صفارہ ہوتے ہیں اور ہمارا انکار حسین کے انکار کی طرح ہوتا ہے. ہم سامنے ٹھہر جاتے ہیں، ہم ڈٹ جاتے ہیں. ایک مطلب لاسٹ بات میں، جتنے بھی پروفیشنز ہیں ہمارے لیے، مطلب اساتذہ سب سے بڑا استاد کا رول، کہ ہمارا جو پیغمبر آخر زمان ہے اسے بھی خدا تعالیٰ نے استاد بنا کر دنیا میں بھیجا، تو بہت اعلیٰ پروفیشن ہے. اس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہر کوئی اپنے اپنے ڈومین، اپنی اپنی جورسڈکشن، اپنے اپنے پروفیشن میں اپنا اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. ہم جو ہیں، ہم جب ہڑتال کرتے ہیں، ہمارے خلاف اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ وکلا کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، تو ہماری ہڑتال کبھی بھی اپنے پے سکیل کے اپ گریڈیشن کے لیے نہیں ہوتی. ہم کبھی اپنے بچوں، اپنی اولاد، اپنے آنے والے مستقبل کے جو ہم سے منسوب رشتے ناتے ہیں، ہم ان کی خاطر کبھی سڑکوں پر نہیں آئے کہ ان کو ایڈمیشنز چاہیے، ہمیں کوئی اسپیسیفک کوٹا چاہیے، ہماری فیسوں میں بڑھاوا ہونا چاہیے، ہماری ایک اسپیسیفک. ہم جب بھی نکلے، زینب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نکلے، عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نکلے، کوئٹہ میں بم دھماکہ ہم نے ہڑتال. ملک میں آئین کے خلاف جب کبھی کھلواڑ ہوا تو ہم ہی تھے جو سڑکوں پہ مارے بھی کھاتے رہے، کوڑے بھی کھاتے رہے، جیل کی سزائیں بھی ہم نے، یہ سلاخیں بھی ہم نے بھگتی. لیکن ہمارا کیونکہ عزم جواں ہے، کیونکہ جس پروفیشن سے ہم ہیں، ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم اس آئین کے بھی رکھوالے ہیں. ہم کیونکہ اس ملک کا خواب ایک وکیل نے دیکھا اور اس خواب کو عملی جامہ بھی ایک وکیل نے پہنایا، تو کسی بھی دیگر شعبہ سے منسلک لوگوں سے ہماری جو اس حوالے سے نسبت ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں. ہم آئین کے بھی رکھوالے، قانون کے بھی رکھوالے، اس ملک کے، اس قوم کے خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اور جہاں کہیں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو ایک وکیل. اسی جذبے کے ساتھ پروفیشن میں آئیے، محنت کیجئے، اپنا نام کیجئے، اساتذہ کا نام کیجئے، اس پروفیشن کا نام کیجئے. بہت شکریہ.